الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات. حضرات گرامی، ہم سب کو اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ کے درمیان آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے، اور صرف اس حدیث کے ذیل میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جو کہ اس امام کی ولادت ہے کہ جس کو امام زمانہ کہا جاتا ہے، اور حدیث بھی ہے. حدیث میں آئے کہ جو انسان مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اب یہ جو مرا ہے یہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو یہاں معرفت سے مراد کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ جب بھی گفتگو کرتے ہیں اور کوئی محفل آتی ہے، کوئی ولادت آتی ہے، کوئی شہادت آتی ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کو جان لو کہ امام کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ شہادت کیا ہے. علماء سے تائید چاہوں گا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ کیجیے گا، میری بات مکمل ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہو گئے، روزہ کہاں ہے، کتنی عمر آپ نے پائی، بس یہی معرفت ہے. اگر اسی کو معرفت کہتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا ایک شناختی کارڈ ہوتا ہے. شناختی کارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ والد کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، یہی تو ہوتا ہے شناختی کارڈ. اگر امام کی معرفت یہی ہے تو پھر ایسی صورت میں کہا جائے گا تو پھر یہ جو حدیث میں آیا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ معرفت بہت اعلیٰ درجے کی منزل ہے، بہت بلند ترین منزل ہے، اس کو معرفت کہا جائے گا. تو پھر کہا کیسے جائے؟ توضیح کی اصل میں وقت کی بالکل گنجائش نہیں ہے. مختصر الفاظ میں بچہ بھی سمجھے گا جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. معرفت امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفت امام کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا. وہ یہ ہے کہ معرفت امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو پہچان جائے میرے امام کو کیا چیز پسند ہے اور میرے امام کو کیا چیز پسند نہیں ہے، کیا چیز امام کو پسند ہے اور کیا چیز امام کو پسند نہیں ہے. اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے حقیقت میں امام کی معرفت حاصل کر لے گا. اب اس میں آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں تو تقریر کرنے سے پہلے میں سوچوں واقعا اس تقریر سے میرا امام راضی ہے کہ نہیں. اگر شاعر شعر کہہ رہا ہے تو اس بات کو سوچے اور فیصلہ کرے کہ اس شعر پر میرا امام راضی ہے کہ نہیں. تمام انسان ہر عمل کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ خود کرے کہ کیا میرا امام اس عمل سے راضی ہے کہ نہیں. آج 14 فروری تھی، 14 فروری کو کوئی خاص مناسبت ہے کہ نہیں؟ ارے سب جوان تو جانتے ہیں 14 فروری کون نہیں جانتا. آج کا ٹریفک اس بات کا پورا ثبوت تھا. اگر 14 فروری ہم منا رہے ہیں تو اس بات کو سوچے تو صحیح، آیا اس کے منانے میں میرا امام راضی ہے کہ نہیں؟ میرا امام اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اس چیز کو درک کر لیا کہ میرا امام کیا چاہتا ہے تو حقیقت میں سمجھ جائیے گا کہ آپ نے امام کی معرفت حاصل کر لی ہے. آپ نے امام کی معرفت حاصل کر لی ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا ماحصل ہی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انجام دیں جس سے میرا امام راضی ہو جائے، اور اس چیز سے پرہیز کرے جس سے میرا امام اس کو ناپسند کرتا ہو. اب سنیے، ہفتے میں ایام الاسبوع کے حوالے سے ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے. مثلا سنیچر کا دن کس سے منسوب ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتوار کا دن مولا کائنات جناب فاطمی زہرا سلام اللہ علیہا. پیر کا دن امام حسن امام حسین سے جلدی جلدی. اس کے علاوہ منگل کا دن کتنے؟ 3 اماموں سے. اس کے بعد بدھ کا دن 4 اماموں سے.
اس کے بعد جمعرات کا دن ایک امام سے، اس امام کا نام ہے حسن عسکری علیہ السلام، اور جمعے کا جو دن ہے، جمعے کا دن جو مخصوص ہے وہ کس امام سے ہے؟ امام زمانہ سے مخصوص ہے، اور امام زمانہ کی اور ہر دن جو بھی جس امام سے منسوب ہوتا ہے اس دن اس امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن کون سی زیارت پڑھائی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے 3 جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میری تقریر ختم ہو جائے گی، توجہ کی لیجیے گا، حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی سماعت فرما لیجیے گا۔ پہلا جملہ، السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض، سلام ہو آپ پر جو اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، جو اللہ کی حجت ہے زمین میں، اس پر ہمارا سلام ہو۔ دوسرا جملہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ اس کی مخلوق میں۔ یعنی مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی اللہ کی آنکھ ہے، امام مہدی اللہ کی آنکھ ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ اس مخلوق کو پر۔ اس کا مطلب یہ ہے امام مہدی اللہ کی آنکھ ہے تمام مخلوقات میں، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے اوپر امام کی نگاہ بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ہمارے امام حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر ہے۔ بس اسی کے ذہن میں جملہ آخری ہے، آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ہے اسی زیارت کا، اس کو ہمیں شاید توضیح نہ دے پاؤں، مگر اس جملے کے اعتبار سے سماعت فرمائیے گا۔ امام مہدی اللہ کی آنکھ ہے مخلوقات میں۔ اب یہاں پر مخلوق کہا ہے، انسان نہیں کہا ہے، مخلوق کا ہے، انسان نہیں کا ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس کے لیے امام مہدی عین اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ امام مہدی موجود ہے، امام مہدی موجود ہے، امام مہدی ہمارے موجود ہے۔ تمام دنیا تو ابھی تک اس بات کو مانتی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے، جو کہتے ہیں پیدا ہو گئے وہ ہم لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے اور موجود ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گے مگر پیدا ہوں گے، ہیں ضرور۔ یعنی ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان آئے گا تو جو تمام انسانوں کو نجات دلائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر یہ سوال ہوتا ہے اگر آپ کے امام ہیں، موجود ہیں، اس کی دلیل تو دو۔ لاکھوں دلیلیں علماء نے دی، تمام دانشوروں نے دی، مگر ایک دلیل جو میں آج کی اس جشن میں دینا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، قبلہ تائید چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر امام موجود ہے، دلیل دو کہ آپ کا امام موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں 14 صدیوں کی بات نہیں کروں گا، 1200 صدیوں کی بات نہیں کروں گا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کی بات کر لو نا۔ پوری دنیا نے گھیرا بنایا تھا ایران کے اوپر اور یہ کہا تھا کچھ دنوں میں ایران مل جائے گا، ایران کو ہم مٹا دیں گے، ایران کو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا ایران کو تم مٹا نہیں سکتے۔ کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا امام عید اللہ، ہمارا امام عید اللہ وہ اللہ کی آنکھ ہے، اس کی نگاہ ایران کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ دشمن لاکھ چاہے کہ ہم ایران کو مٹا دے، مگر جب تک ہمارا امام کا وجود ہے ایران کا کوئی بات نہیں کر سکتا۔ امام مہدی موجود ہے تو اندازہ کر لو نا، جہاں امریکہ چاہتا ہے اعلان نہیں کرتا، فوراً حملہ کر دیتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بیڑے بھیج رہا ہے، اور اب جا رہا ہے ایران کی کھاڑی کی طرف، اور اب بس پہنچنے والا ہے، اور یہاں کی میڈیا تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، بس پہنچنے والا ہے، ایران کچھ ہی دن میں تباہ ہونے والا ہے، ایران کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ایران میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بیڑا گیا ادھر سے اس نے دھمکی دی کہ جو اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، جو امام مہدی پر عقیدہ رکھتا ہے، اس نے کہا کہ اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو جدھر سے حملہ ہوگا اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں۔ ابھی تک جو میڈیا دکھا رہی تھی نا
بیڑا جا رہا ہے، ایران کی کھاڑیوں میں پہنچ چکا ہے، ایران کے نزدیک ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اب میڈیا کہہ رہی ہے بیڑا نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، بیڑے نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، بیڑے نے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ طلبی یہودی خیبر سے بھاگے تھے، آج بھی ایران کی کھاڑی سے بھاگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا کر سکتے ہو تم، چونکہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں۔ امام کا وجود اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ کائنات زندہ ہے، امام کا وجود باقی ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہو، لولا الحجہ لصاخت الارض باہلھا، زمین کا وجود اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گا اگر حجت خدا موجود نہ ہو۔ آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام شعراء نے جو اشعار پڑھے ان کے اشعار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن حضرات نے اس محفل کو برپا کرنے میں کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ پروردگار جن حضرات نے جس طرح سے بھی اس محفل کے برگزار کرنے میں مدد کی ہے ان کی اس مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس محفل کے صدقے میں، امام کے صدقے میں جناب آپ اس صاحب کو شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگار کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ جو مرض ہے میرا اللہ اس مرض کو دور فرما، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن مومنات مریض ہوں تو شفائے کلی عنایت فرما۔ ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو کے آوان منصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک دعا اور ہے کہ پروردگار مولانا حشمت صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ ان کی کافی کوششیں ہیں اس محفل کو برگزار کرنے میں، پروردگار ان کو تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔